السلام علیکم۔ جی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پاکستان افیئرس کا آفٹر پارٹیشن یعنی کہ پوسٹ پارٹیشن انیشیل جو پرابلمس آئی پاکستان کو، کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو آیا، اور بھی جتنی بھی یہ ہسٹری ہے پوسٹ پارٹیشن کی 1971 تک، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ نائنٹین فورٹی سیون تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ جب ریڈ کلف باؤنڈری جو ہے نا وہ اس کا کمیشن بنایا گیا، تو اس میں بنگال باؤنڈری کا کمیشن علیحدہ بنایا گیا، اور پاکستان جو پنجاب کے لیے علیحدہ کمیشن بنایا گیا، اور پھر ان سبھی کے جو ہے نا وہ چار چار لوگوں کا جو کمیشن بنایا تھا۔ تو فائنلی 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے نا وہ کیم انٹو ایگزسٹنس۔ تو پاکستان جو ہے نا وہ گین انڈیپینڈنس فرام برٹش انڈیا، ناٹ فرام دی انڈیا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی، پاکستان نے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کی فرام دی برٹش انڈیا تھرو دی کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جتنی بھی اسٹرگل رہی ہے 1857 سے آنورڈ ٹل ڈے تک، 1947 تک، تو اس میں کوئی بھی ایسا کوئی فائٹ نہیں کی گئی، کوئی اس طرح کے انارکی یہ والی چیزیں نہیں، تھوڑا بہت تو ہوا، لیکن یہ سارے کے سارا جو چیز جو ایک اسٹرگل تھی وہ پیور کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اسٹرگل تھی، پیسفل طریقے سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنے کی۔ اور دنیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پیسفل طریقے سے کوئی ملک آزاد ہو گیا ہو۔ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی جب 1947 کو 14 اگست کو پاکستان بن گیا، تو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ اب پاکستان کو جو رن کس طرح کرنا ہے، اس کی گورنمنٹ مشینری، اس کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا چاہیے، اسمبلی بننی چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی گئی جس کی سیٹیں 96 تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس اسمبلی کے بارے میں جو ہے نا اس کا فرسٹ سیشن جو ہے وہ کراچی میں ہیلڈ ہوا 10 اگست 1947 کو، اور جناح جو ہے نا وہ اس اسمبلی کے جو ہے نا پریزیڈنٹ بنے 10 اگست 1947 کو۔ کراچی میں اس لیے تھا، کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، اور جناح نے اپنا جو پہلا خطاب ہے اسمبلی میں وہ 11 اگست 1947 کو کیا۔ اب یہ تینوں ایم سی کیوز جو ہے اوپر والے، اس کے بارے میں اکثر کوسچن آتا رہتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایون کہ یہ تحصیلدار کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا ایم سی کیوز، کہ قائد اعظم نے جو ہے نا وہ ایڈریس کب کیا نیشنل اسمبلی کو، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو، تو وہ 11 اگست تھا۔ لوگوں کو زیادہ تر یاد ہے کہ 10 اگست کو جو ہے نا اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا، اور پھر دوسرا ایم سی کیو آتا ہے قائد اعظم کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ کب بنے، وہ بھی 10 اگست کو، لیکن انہوں نے جو ایڈریس کیا، خطاب کیا اسمبلی میں، وہ 11 اگست کو تھا۔ تو فرسٹ کیبنٹ بنی، تو کیونکہ اسمبلی بن گئی تھی، آپ کو جو منسٹریز تھی ان کو بھی تقسیم کرنا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ فرسٹ کیبنٹ بنی 15 اگست 1947 کو۔ اس کیبنٹ نے اوتھ لیا، یعنی کہ حلف لیا، اور اس میں جو امپورٹنٹ منسٹریز ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے ان کی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر، وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، اور گورنر جنرل جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس کے بعد ان کے پاس جو ہے فارن افیئرس کا بھی اور ڈیفنس دونوں جو عہدے ہیں، جو پورٹ فولیوز ہے، وہ دونوں منسٹریز کا جو چارج ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ پاس ہی تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ پاکستان کے پہلے جو فارن منسٹر ہے، وزیر خارجہ، وہ لیاقت علی خان صاحب نہیں تھے۔ یہ دسمبر میں جو چارج ہے نا وہ جو ظفر اللہ خان صاحب کو دے دیا گیا تھا وزارت خارجہ کا، تو اس لیے پہلے جو ہے نا وہ فارن منسٹر وہ تھے سر ظفر اللہ خان صاحب، اور سیکنڈ جو ہے نا وہ آئی چندی گڑھ، ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کو جو ہے نا انڈسٹریز، کامرس اور ورکس کی منسٹری کا چارج دیا گیا۔ عبدالرب نشتر کو کمیونیکیشنز کا منسٹر بنایا گیا، اور راجہ غضنفر علی کو فوڈ، ایگریکلچر اور ہیلتھ، ان تینوں کی جو منسٹریز کا چارج ہے وہ راجہ غضنفر علی کو دیا گیا۔ اور راجہ غضنفر علی کو دسمبر 1947 میں
ریفیوجی ریہیبلیٹیشن اور ایویکیو کا منسٹر بنا دیا گیا. ان سے یہ منسٹری واپس لے لی گئی اور ان کو ایویکیو اینڈ ریفیوجی ریہیبلیٹیشن یعنی کہ وہ جو مہاجرین انڈیا سے آ رہے تھے ان کو مینیج کرنا، ان کو فوڈ شیلٹر وغیرہ پرووائڈ کرنا، ان کی جو منسٹری ان کی دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ ڈیزگنیشن ان کو دے دیا گیا. غلام محمد صاحب جو ہمارے پہلے فائنانس منسٹر تھے، اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ ایم سی کیو آیا ہوا کہ پاکستان کے فرسٹ فائنانس منسٹر کون تھے. اور فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ منسٹر فار انٹیریئر یعنی کہ وزارت داخلہ، انفارمیشن اور ایجوکیشن، ان تینوں کی منسٹریز کا چارج جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا. اور ان کے بارے میں اکثر کوسچن اس طرح آتا ہے کہ پاکستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر کون تھے، تو وہ فضل الرحمان تھے. اور جوگندر ناتھ منڈل کو منسٹر فار لیبر اینڈ لا یہ منسٹر بنایا گیا. تو یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو ساری کیبنٹ یاد ہونی چاہیے. اور اس نے اوتھ کب لیا 15 اگست کو، اور پہلی کیبنٹ میں کتنے لوگ تھے، پہلی کیبنٹ میں کتنے لوگ تھے. یہ 7 منسٹر تھے جنہوں نے جو پہلی کیبنٹ میں شامل تھے. اور ان کی منسٹریز آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ ساری 7 منسٹریز جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کس کس کو کون کون سا عہدہ ملا. اس کے بعد یہ اگر ہم انیشیل پرابلمس کی بات کریں، پاکستان جب بنا تو انیشیلی بہت زیادہ پرابلمس تھی. انڈیا کو اس لیے زیادہ پرابلمس نہیں تھی کہ انڈیا تو آلریڈی ہی وہاں پر ہی تھا نا، تو وہ تو انہوں نے کوئی ہجرت تو نہیں کی، وہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہوئی ان کی. تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم یہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو گورنمنٹ آفیسز، بلڈنگس کچھ بھی نہیں تھا، انفراسٹرکچر نہیں تھا. ریفیوجیز پرابلم تھی، جو اتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ آئے تھے تو ان کو مینیج کرنا، ان کا کھانا پینا، شیلٹر، ان کو پھر جو وہاں زمین چھوڑ کر آئے تھے انڈیا میں تو ان کو ریپلیسمنٹ میں یہاں پر پرووائڈ کرنا، ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پرابلمس تھیں. میڈیکل اور ہیلتھ پرابلمس تھیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ پاکستان کا جو ٹیمپرری جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور انڈین کانسٹیٹیوشن ایکٹ جو انڈین ایکٹ 1935، ان دونوں کے مطابق ان کو جو نا وہ ایک ٹیمپرری عارضی طور پر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس لیڈرشپ کرائسس تھا. اب جناح کے بعد جو ہے نا وہ جناح کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا لیاقت علی خان صاحب کے سوا. تو پھر یہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہو گیا، کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جس پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں جو ہے نا وہ متفق ہو جن کی پالیسیز پر. واٹر کینال پرابلم 1 اپریل 1948 کو آیا جب انڈیا نے جو ہے نا پاکستان کے جو دریاؤں کا پانی ہے اس کو بند کر دیا. تو وہ ہیڈ ورکس، کیونکہ جو ہیڈ ورکس تھے، جو کنٹرول ہیڈ تھے وہ تو سارے کے سارے انڈیا میں تھے اور باقی جو ریمیننگ جو ہے انفراسٹرکچر وہ پاکستان میں تھا. تو نو بینکنگ سسٹم، پاکستان میں کوئی اتنا بینکنگ سسٹم بھی اسٹیبلش نہیں تھا. ڈویژن آف ایسٹس کی بات کریں تو ڈویژن آف ایسٹس جو ہے نا وہ اس طرح کیا گیا کہ ملٹری بیوروکریسی، فورسز اور فائنانس جتنا بھی تھا ان کو جو نا 36 اور 64 کی ریشو میں تقسیم کیا گیا. اب 64% جو ہے نا وہ ٹوٹل جائے گا انڈیا کو، اور 34% اس وقت کا جو خزانہ تھا وہ اس کا 36% ملے گا پاکستان کو. اور آپ نے یہاں پر یہ ایک ایم سی کو کرنا ہے، لکھنا کہ 36% پاکستان کو ملا تو پاکستان کو کتنے جو ہے نا وہ فائنانس میں کتنا روپیہ ملا اور کتنا ابھی انڈیا کے پاس جو ہے نا وہ رہتا ہے پاکستان کا. اور ڈویژن آف ملٹری دیکھیں تو اس کے لیے ایک جو فیلڈ مارشل آرکنیٹ کو اس کا ہیڈ بنایا گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ملٹری کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ کون کون سی جو ہے نا ایئر فورس میں، نیوی میں، ملٹری میں کتنے کتنے پاکستان میں جائیں گے. تو یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ ڈویژن آف ملٹری کے لیے کون سا جو ہے نا وہ ہیڈ بنایا گیا، تو یہ آپ نے اس فیلڈ مارشل کا نام یاد کرنا. ایکسیشن آف اسٹیٹس کی بات کریں تو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ 11 اسٹیٹس میں سے تو یہ تو سیدھی سادھی بات کر دی گئی تھی کہ جو ہندو میجورٹیز ہے وہ انڈیا میں رہ جائیں اور جو مسلم میجورٹی ہے وہ پاکستان میں چلی جائیں، لیکن پاپولیشن اور جغرافی دونوں کو دیکھنا پڑے گا. اور باقی جو اسٹیٹس تھی 562 پرنسلی اسٹیٹس تھیں یعنی کہ شاہی ریاستیں تھیں، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جدھر جانا چاہیں، ٹھیک ہے جی، کشمیر ہے، جوناگڑھ ہے، حیدرآباد ہے، اور بھی جتنی اسٹیٹس تھی 562 کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، اور انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں.
لیکن جاتے دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ایک تو جیوگرافی اور ایک پاپولیشن۔ اور اگر یعنی کہ پاپولیشن میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انڈیا کی طرف جانا ہے تو انڈیا وہ جائیں گے، اگر پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اس شاہی ریاست کا جو کنگ ہے وہ پاپولیشن کی بات مانیں گے اور وہ پاکستان کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جیوگرافی کا خیال رکھا جائے گا، اگر کوئی ایک اسٹیٹ ہے ہی انڈیا کے سینٹر میں ہے، اس کو چاروں طرف سے ہندو اسٹیٹس لگتی ہیں، تو وہ پاکستان میں اگر چاہے اس کی پاپولیشن مسلم بھی ہے تو پاکستان میں جانے کا پھر اس کو فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان ڈائریکٹ لنک نہیں رہے گا اس کا، تو اس کو مینیج کرنا ٹف ہو جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا پڑے گا جب کسی بھی شاہی اسٹیٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کشمیر کی بات کریں تو ایٹ دیٹ ٹائم 1941 کی سینسز یعنی مردم شماری کے مطابق 77% جو ہے نا وہ مسلم سے، اور اس میں جو ہے نا وہ ہری سنگھ جو ہے نا اس وقت 1947 میں ان کا راجہ تھا۔ اس کے بارے میں کوسچن آتا ہوتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت کشمیر کا جو راجہ تھا یا ہیڈ تھا، کنگ تھا، وہ کون تھا؟ تو 77% مسلم جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا، لیکن ہری سنگھ جو ہے نا وہ اس نے جب حالات دیکھے تو اس نے کہا کہ نہیں، فی الحال جو ہے نا میں نہ انڈیا میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہ میں پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا 12 اگست 1947 کو کہ ابھی فی الحال ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لینا، نہ پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا کے ساتھ، لیکن عوام چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو مہاراجہ وانٹیڈ ڈومینین سٹیٹس، یعنی کہ ڈومینین سٹیٹس یہ ہے کہ وہ جس طرح دوسری سٹیٹس آزاد ہیں وہ اسی طرح آزاد رہی، لیکن انڈر دی برٹش، ٹھیک ہے جی، بٹ سائنڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ٹو انڈیا۔ اب مہاراجہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اوپر سے تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو نا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن کیا تو کسی کے ساتھ فی الفور نہیں ملنا، لیکن اندر سے وہ انڈیا کے ساتھ تھا، اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی انڈیا کے ساتھ الحاق جو ہے نا وہ، یعنی کہ اس کی باتیں چل رہی تھی۔ جب لوگوں کو اس بات کا تھوڑا سا علم ہوا کہ مہاراجہ کی جو انٹینشنز کیا ہے، اس کی نیت کیا، تو وہاں پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور مہاراجہ کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ تو ریبیلین بائی کشمیری مسلمس اینڈ دے ور اسسٹڈ بائی NWFP مسلمس، یعنی کہ جو سرحد جو KPK کے لوگ تھے یہ بھی وہاں پر گئے کشمیر میں، اور انہوں نے جا کر جو نا وہ مسلمان جو کشمیری لوگ تھے ان کو اسسٹ کیا راجہ کے خلاف، اور وہاں پر نہ کچھ جو حصہ ہے وہ اگین وہ جو 1948 کی وار جب آئے گی تو ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ کشمیر کے اوپر ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا، تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں کشمیر میں نہیں جا رہا ہوں، اس پر علیحدہ پوری ہم ڈیٹیل پڑھیں گے ٹل ڈے تک جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جوناگڑھ کی بات کریں تو 480 کلومیٹر جو ہے نا وہ کراچی سے اس کا ڈسٹینس ہے، اور میجورٹی پاپولیشن اس کی ہندو، بٹ راجہ واز مسلم، ہی اناؤنس ایکسیشن ود پاکستان آن 15 سپتمبر 1947 بٹ انڈیا انویڈڈ۔ تو پاپولیشن تو ہندو تھی لیکن راجہ جو تھا وہ مسلم تھا اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن جو انڈیا نے جو ہے نا وہ انویڈ کر لیا 3 جون کے پلان کے مطابق۔ جی انڈیا نے ہر بات پر اپنی جو ہے نا وہ مان مانی کی کہ کشمیر میں وہ چیز لاگو نہیں کی، لیکن یہاں پر یہ لاگو کر دی کہ 3 جون کے پلان کے مطابق جو ہے نا اگر پاپولیشن میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا تو وہ انڈیا کے ساتھ رہے گی۔ تو انڈیا نے اس کانٹیکسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ انویڈ کیا، یعنی کہ حملہ کیا اور اس کو قبضے میں لے لیا۔ حیدرآباد کی بات کریں تو میجورٹی پاپولیشن وہاں پر ہندو تھی، لیکن جو نظام تھا، نظام جو ہے نا وہ جس طرح کشمیر میں مہاراجہ ایک ڈیزیگنیشن یا ایک اس کے راجہ کو کہتے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی نظام جو ہے نا حیدرآباد کا، اس کی وش تھی کہ میں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، لیکن 24 اگست 1948 کو اس ایشو کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی کونسل، یہ SC سیکیورٹی کونسل میں لیا گیا، لیکن انڈیا نے جو ہے نا وہ سپتمبر 13 کو آکوپائی کر لیا حیدرآباد کو۔ اب یہ جتنے سن ہے نا اور ڈیٹس، خاص طور پر ڈیٹس جو 13 سپتمبر 1948 اور 24 اگست 1948، اسی طرح اوپر بھی جو مینشنز کی، ان کو آپ نے اچھی طرح کرنا کیونکہ ان کے بارے میں اکثر کوسچن آتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں جی نیکسٹ ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ تھا کہ پاکستان ایک نئی ریاست بنی تو اس کے لیے کوئی ایک ایسا کانسٹیٹیوشن تو ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ اپنے افیئرس کو رن کر سکیں، لیکن کانسٹیٹیوشن بنانے میں چیلنجز بہت زیادہ تھے۔ کانسٹیٹیوشن اس وقت تک جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، پراپر ورک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں جو ہے نا وہ ساری
سارے لوگوں کے جو نا کنسنسس شامل نہ ہو، اس پر اتفاق نہ کریں، ایسٹرن ونگ، ویسٹرن ونگ، لبرل پارٹیز، ریلیجیس پارٹیز، سبھی۔ اب کانسٹیٹیوشن کرائسس آیا تو وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات شروع ہوئی، تو وہاں پر ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی کہ جو لبرلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ لبرل ہونا چاہیے، اس میں مذہب کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو اسلامسٹ تھے، جو ریلیجن کے پرو ریلیجن لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ ریلیجن جو ہے نا وہ اسلام ہونا چاہیے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سارے کا سارا اسلامک ہونا چاہیے، اسلامک پروویژنس کے اوپر بیس ہو۔ تو خیر فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا لیاقت علی خان صاحب نے بھی کہ جو ہے نا وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لبرل نہیں ہوگا بلکہ اسلامسٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے نام پر بنا، اور جو ساری چیزیں ہوئی تو اس پر جو ہے نا وہ ایک آبجیکٹیو ریزولوشن بنائی گئی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن، جو فیوچر کانسٹیٹیوشن بنے گا پاکستان، اس کے پلرز کو ڈسکرائب کر دیا گیا کہ اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے نا وہ 7 مارچ کو پریزنٹ کی گئی اسمبلی میں لیاقت علی خان صاحب نے، اور 12 مارچ 1947 میں یہ پاس ہوئی۔ اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں MCQ آتا ہے نا، تو ان کو ایک ہی ڈیٹ یاد ہوتی ہے کہ 12 مارچ 1947 کو پاس ہوا، لیکن جب کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ وین واز آبجیکٹیو ریزولوشن پریزنٹڈ، تو وہ 7 مارچ کے آپشن کو اگنور کر دیتے ہیں اور 12 مارچ کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے مائنڈ پہ یہ رکھنا ہے کہ 7 مارچ کو وہ پریزنٹ ہوئی تھی۔ اگر پریزنٹ کا آتا ہے MCQ تو 7 مارچ لگانا، اگر پاسٹ کا آتا ہے کہ کب پاس ہوئی تو وہ 12 مارچ کو آتے ہیں۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے جو کی پوائنٹس تھے یہ کہ ساورنٹی ہونی چاہیے، ساورنٹی جو ہے نا وہ ساورنٹی بلونگ ٹو اللہ، جو ہے نا وہ، اور لوگ جو ہے نا جو نمائندے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی میں جو ساورنٹی ہے، ساورنٹی بلونگ ٹو پیپل، ساورنٹی بلونگ ٹو پیپل کا مطلب ہے لوگ جس طرح چاہیں گے اس طرح کا قانون بنا لیں گے، اور جو ہے نا وہ اس میں کوئی موریلٹی، کوئی ریلیجن کا، اگر شراب پینا جائز ہے تو وہ اگر لوگ سمجھے گے تو ٹھیک ہے، وہ قانون بنا دیا جائے گا، اگر لوگ نہیں سمجھتے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ساورنٹی اور بلونگ ٹو پیپل اور ساورنٹی بلونگ ٹو اللہ میں یہی فرق ہے کہ جو لا ہے وہ بیسیکلی اسلامی شریعہ کے مطابق ہی بنے گا۔ فیڈرل سسٹم بنے گا، اس میں پروونسز کو اختیارات دیا جائیں گے، مائنورٹیز رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، جتنی بھی مائنورٹیز پاکستان میں رہ رہی ہیں ان کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کے رائٹس کو دیکھا جائے، ان کو ریلیجیس آزادی ہوگی، وہ اپنے مذہبی تہواروں کو جو ہے نا وہ ایزیلی سیلیبریٹ کر سکتی ہیں، ان کو کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی، ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ اپنے ووٹ سے جو نمائندوں کو منتخب کریں گے، اور وہ نمائندے جو ہے نا وہ اسمبلی میں لوگوں کی ترجمانی کریں گے۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی گئی۔ اب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن تو بن گیا، آبجیکٹیو ریزولوشن میں تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے نا بیسک چیزیں ایڈ کر دی گئی، ان کے مطابق جو ہے نا کانسٹیٹیوشن بنے گا۔ اب کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا، میں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی، تو اس کے لیے جو ہے نا پہلا جو بیسک پرنسپلز کمیٹی بنی، جس کے جو ہے نا جس میں ان آبجیکٹیو ریزولوشن بیسک پرنسپلز کمیٹی واز اپوائنٹڈ ٹو ڈیٹرمائن دوز پرنسپل آن وچ فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز ٹو بی بیسڈ اپان۔ تو لیاقت علی خان صاحب جو ہے نا وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کے پہلے جو چیئرمین بنے، تو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، مسودہ جو ہے نا وہ ایک مسودہ تیار کیا، فرسٹ ڈرافٹ بائی بیسک پرنسپلز کمیٹی، اور ان کو جو ہے نا پبلش کیا 28 سپتمبر 1950 کو۔ MCQ یہ آتا ہے کہ فرسٹ ڈرافٹ جو ہے نا وہ کب تیار کیا گیا، کب پبلش ہوا، تو یہ 28 سپتمبر 1950 کو تیار کیا گیا۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ فیڈرل لیجسلیچر ہونا چاہیے، ہاؤس آف پیپل ہو، اور لوور ہاؤس، یعنی کہ 2 ہاؤس ہونی چاہیے، ایک تو ہاؤس آف پیپل، ایک ہی ہاؤس ہو، ہاؤس آف پیپل وہ لوور ہاؤس ہوگا، اور ہاؤس آف یونٹس ہو جس میں ایکول نمبر فرام آل پروونسز۔ ہاؤس آف یونٹس آپ ایسا سمجھ لیں جس طرح ہمارا سینٹ ہے، اور ہاؤس آف پیپل جس طرح ہماری نیشنل اسمبلی ہے۔ تو نیشنل اسمبلی میں تو صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے سیٹیں ملتی ہیں، پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو اس کے MNA زیادہ ہے اراؤنڈ، تو اسی طرح جو ہے اگر ہم بات کریں ہاؤس آف یونٹس کی تو وہ سینٹ کے ایکویلنٹ ہے۔ سینٹ میں جو ہے نا وہ تمام صوبوں کی جو نمائندگی وہ ایکول ہوتی ہے۔ بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، وہ پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، لیکن سینٹ میں اس وقت دونوں کی جو نمائندگی ہے اپر ہاؤس میں وہ دونوں کی سیم ہے۔ بوتھ ہاؤسز ول ہیو ایکول پاور، اور اردو کو جو ہے نا وہ آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اب یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی بنگالیوں کی طرف سے، ایسٹ پاکستان سے،
ایک تو یہ کہ اس میں اتنا زیادہ اسلامی کیریکٹر نہیں تھا، اس میں یہ چیزیں زیادہ تر مینشن نہیں کی گئی کہ پرائم منسٹر مسلمان ہوگا یا پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا، یا جو بھی چیزیں وہ زیادہ اسلامی کانٹیکٹ نہیں تھا. تو اسلامسٹ لوگوں نے جو ریلیجیس آرتھوڈاکس تھے انہوں نے اس پر جو ہے وہ کرٹیسائز شروع کر دیا کہ اٹس ناٹ اپلیکیبل. اور ایسٹ ونگ کی اگر ہم بات کریں تو ایسٹ ونگ کرٹیسائز ایکویلٹی ان اپر ہاؤس. ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ دونوں ہاؤسز کو ایکول پاور دے دیں، تو یہ تو پھر ڈیڈ لاک آ جائے گا، پھر پراپر فنکشن نہیں ہوگی. اردو لینگویج کے اوپر ایسٹ پاکستان نے بہت کرٹیسائز کیا کہ ہماری آبادی بھی آلموسٹ ویسٹ سے آلموسٹ زیادہ ہی ہے، تو لینگویج جو ہے نا وہ دونوں ہونی چاہیے، یا تو بنگالی رکھیں یا پھر اردو اور بنگالی دونوں کو کریں. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی لینگویج جو ہے نا وہ بنگالی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسٹرن والے جو ویسٹرن ونگ وہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی لینگویج اردو ہونی چاہیے. ایون کے قائد اعظم بھی جو تھے شروع میں وہ اردو کے ہی سپورٹر تھے. تو یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو لیاقت علی خان صاحب جو ہے نا وہ 16 اکتوبر 1951 کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے راول پنڈی میں لیاقت باغ میں. پہلا جو مسودہ وہ تو فیل ہو گیا کیونکہ اس میں اردو کا ایشو آ گیا اور ایکول پاور کا ایشو آ گیا. سیکنڈ ڈرافٹ تیار کیا گیا خواجہ ناظم الدین نے ایز اے پرائم منسٹر پریزنٹڈ. ٹھیک ہے جی. قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ خواجہ ناظم الدین جو بیسیکلی گورنر جنرل بن گئے تھے، اور جب لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ گورنر جنرل ہی چھوڑ کر پھر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے. وہ پاکستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر بھی ہیں. تو انہوں نے پھر سیکنڈ ڈرافٹ جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا، تیار کیا، ان کو پریزنٹ کیا. اور اس میں جو ہے نا بیسیکلی آپ نے اس کی بھی ڈیٹ یاد کرنی ہے کہ یہ کب کیا. تو اس میں جو ہے نا وہ 2 ہاؤسز تھے، ایک لوور ہاؤس تھا اور ایک ہاؤس آف یونٹس تھا. لوور ہاؤس میں جو ہے نا وہ 400 سیٹس رکھی گئی، اور ہاؤس آف یونٹس میں جو اپر ہاؤس ہے جس طرح سینٹ ہے اس میں 120 سیٹیں رکھی گئی. اب جو ہے نا اس میں 2 چیزیں کر دی گئی کہ ایسٹرن ونگ میں جو ایسٹرن سائڈ ہے اس پر اس کی 60 سیٹس ہوں گی، اور جو ویسٹ ونگ ہے جو دوسرا اس کا ہے بنگلہ دیش والا، اس میں جو ہے نا وہ 60 سیٹس ہوں گی. ادھر چاروں صوبے مل کر جو ہے نا وہ 60 سیٹ بنائیں گے، ادھر ایک جو ہے نا وہ 60 سیٹ بنائے گا. بوتھ ہاؤسز ایکول ان پاور. اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا. تو ہیڈ آف اسٹیٹ ول بی مسلم. اس میں جو ہے نا وہ چیز مینشن کر دی گئی پاکستان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ مسلم ہوگا. تو اس سے جو ہے نا وہ جو ریلیجیس آرتھوڈاکس ہے وہ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہو گئے. لیکن اگین معاملہ یہی تھا کہ ویسٹ پاکستان ریجیکٹڈ آن ٹریٹنگ ایز ون پروونس آ گیا. اس کے بعد تھرڈ ڈرافٹ بائی بیسک پرنسپلس کمیٹی، اس کو یہ تھرڈ ڈرافٹ بنایا گیا. تو خواجہ ناظم الدین نے خواجہ ناظم الدین واز ریپلیسڈ بائی محمد علی بوگرا ایز اے پرائم منسٹر آن 16 اپریل 1953. پاکستان کے تیسرے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر 1953 میں بنے 16 اپریل کو. اور انہوں نے جو ہے نا وہ تھرڈ ڈرافٹ جو تیسرا جو مسودہ ہے وہ پیش کیا 7 اکتوبر 1953 کو. دس ڈرافٹ از پاپولرلی نون ایز بوگرا فارمولہ. اسے ہم بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں 2-3 MCQs آتے ہیں کہ ایک تو بوگرا فارمولہ دیا کب گیا یعنی کہ 7 اکتوبر 1953 کو، اور دوسرا یہ ہے کہ بوگرا فارمولہ کس نے پیش کیا. تو یہ محمد علی بوگرا نے کیا تھا، اس وقت پاکستان کے تیسرے پرائم منسٹر تھے. جی، تو اس میں جو ہے نا وہ کی پوائنٹس جو رکھے گئے تھے کہ اپر ہاؤس ول ہیو 50 ممبرس. جس طرح سیکنڈ ڈرافٹ میں تو یہ کہا گیا تھا کہ 120 ہوں گے، 60 فرام ایچ سائڈ. تو ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ پروونسز آن ایکول بیسس، یعنی کہ یہ 50 سیٹیں ہوں گی. اس میں جو سبھی صوبے ہیں یہ 4 پاکستان، یہ ویسٹرن سائڈ سے 4 صوبے ہیں، پھر ایسٹرن بنگال جو ہے نا وہ وہاں سے. تو ان سبھی سیٹوں کو جو ہے نا وہ 50 سیٹوں کو سبھی کے درمیان ایکول ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. نو باڈی ڈزنٹ میٹر کہ پاپولیشن کس کی کتنی ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اپر ہاؤس جو ہے نا وہ اس میں ریپرزنٹیشن سیم ہوتی ہے. لوور ہاؤس ول ہیو 300 آن پروپورشنل بیسس. لوور ہاؤس میں 300 سیٹیں ہوں گی.
اور اس میں جو پرپورشن بیسس پر سیٹیں ہوں گی، جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کو سیٹیں زیادہ ملے گی، جیسا کہ اب ہے پنجاب کی سیٹیں آبادی زیادہ تو اس کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہے، بلوچستان کی کم ہے تو اس کی کم ہے، لیکن سینٹ میں سب کی سیم ہے۔ اف ہیڈ آف اسٹیٹ فرام ویسٹ پاکستان دین پرائم منسٹر ول بی فرام ایسٹ پاکستان، یہ بھی چیز ایک رکھی گئی۔ چلیں پہلے تو اسلامک پروویژن ڈال دی گئی، دوسرے میں تیسرے میں یہ کر دیا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر پرائم منسٹر ایک ونگ سے ہے تو پریزیڈنٹ دوسرے ونگ سے ہوگا، اگر پرائم منسٹر پاکستان ویسٹ پاکستان سے ہے تو ایسٹ پاکستان سے پھر پریزیڈنٹ ہوگا اینڈ وائس ورسا۔ اور پھر یہ کیا گیا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو جو ہے نا وہ آفیشیل لینگویجز ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جو ہے نا وہ بنگالیوں کو بھی سیٹسفائڈ کر دیں، اور یہ دونوں لینگویجز ڈکلیئر کر دیں گے کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویجز ہیں وہ اردو اور بنگالی دونوں ہیں۔ تو پرائم منسٹر محمد علی بوگرا اناؤنس ڈیٹ آف پرومولگیشن آف نیو کانسٹیٹیوشن ایز آن 25 دسمبر 1954 بٹ گورنر جنرل غلام محمد ڈیزالو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اینڈ اگین کانسٹیٹیوشنل کرائسس۔ محمد علی بوگرا نے یہ پریزنٹ کیا اور اس کو انیکٹ کرنا تھا، کنٹری میں آفیشلی اپلائی کرنا تھا، لیکن غلام محمد نے ان کے جو اپنے ایک اس وقت کے جو پولیٹیکل حالات چل رہے تھے آپس میں، ان کی جو بڑی ایک میوزیکل چیئر چل رہی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو انہوں نے غلام محمد صاحب نے جو ہے نا وہ اسمبلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، یعنی کہ اسمبلی توڑ دی۔ اب ایک مرتبہ اگین کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گیا کہ کانسٹیٹیوشن پہلے ہی بڑی مشکل سے ہم ایک مسودہ تیار کرتے ہیں اور پھر قریب جاتے ہیں تو اختلاف آ جاتا ہے۔ اب اس کی بار تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف ختم ہوا تو گورنر جنرل صاحب نے اسمبلی کو توڑ دیا، تو 1 یونٹ فارمولہ بنایا گیا۔ سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے نا وہ واز سیٹ اپ ان 1954۔ اب اس کے بارے میں MCQ آتا ہے کہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو کب توڑا، یہ 25 دسمبر 1954 میں اس کو بریک کیا گیا، تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، یہ MCQ آپ نے لازمی یاد کرنا، موسٹ ریپیٹڈ ہے۔ پھر 1 یونٹ فارمولہ کی بات کریں تو 1955 میں جو ہے نا وہ سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنتی ہے، اور اس میں چودھری محمد علی ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ منتخب ہوتے ہیں، اور ویسٹ پاکستان واز املگمیٹڈ انٹو 1 یونٹ۔ اور 1 یونٹ کا فارمولہ 1 یونٹ فارمولہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کو 2 یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب ویسٹرن پاکستان کی بات کریں تو اس میں 4 پروونس تھے، اور ایسٹرن پاکستان کی بات کریں تو اس میں ایک ہی پروونس تھا، ایسٹ بنگال۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سندھ، بلوچستان، NWFP یعنی KP کے اور پنجاب کو ملا کر، چاروں کو ملا کر جو ہے نا وہ ایک صوبہ بنا دیں، ایک یونٹ بنا دیں۔ پہلے چاروں صوبوں کے علیحدہ علیحدہ گورنر ہوتے تھے، اب یہ کر دیا گیا کہ چاروں صوبوں کو ملا کر انتظامی سطح پر ملا کر ان کا ایک ہی گورنر بنا دیا گیا، ان کے ایک ویسٹ پاکستان کا گورنر اور ایک ایسٹ پاکستان کا گورنر، تاکہ وہ جو یہ کرائسس آ رہے ہیں یا جو اعتراضات آ رہے ہیں ایسٹ پاکستان کی طرف سے کہ آبادی کے لحاظ سے فلاں فلاں یہ وہ سارے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ہم ایکویلٹی لے کر آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سطح پر۔ تو کانسٹیٹیوشن آف 1956 فورتھ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، جس میں کیونکہ تیسرے والا تو ڈیزالو ہو گیا تھا، جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی پرائم منسٹر ہی نہ رہا تو پھر وہ ڈرافٹ بھی ختم ہو گیا۔ تو چودھری محمد علی نے فورتھ ڈرافٹ یعنی کہ چوتھا مسودہ بنایا، اور اس کو اسمبلی میں 8 جنوری 1956 کو پیش کیا، اپرووڈ 29 فروری 1956 کو ہوا، اور گورنر جنرل نے اس پر سائن 2 مارچ 1956 کو کیے، اور اس کو جو آفیشلی اپلائی کر دیا گیا 23 مارچ کو ایز اے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو آپ نے یہ سارے MCQ یاد رکھنے ہیں، اور ان کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہے کہ جو چوتھا فورتھ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن اسی کو بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف 1956 کہتے ہیں۔ یہ اسمبلی میں کب پیش ہوا، اس کو اپروو کب کیا گیا، یہ تو MCQ کئی دفعہ آ چکا کہ یہ اپروو کب ہوا، یہ بھی آ چکا 2 مارچ والا، اور یہ تو آتا ہی رہتا ہے کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کب کس ڈیٹ کو بنا، یعنی کہ کس ڈیٹ سے وہ نافذ ہوا، وہ 23 مارچ 1956 سے۔ تو اس کے آرٹیکلز کے بارے میں بات کریں تو اس کے 234 آرٹیکل ہیں اور 13 پارٹس ہیں اور 6 شیڈولز ہیں۔ اسکیجولز یا شیڈولز یہ ہوتے ہیں کہ آرٹیکلز میں جو کچھ انفارمیشن مینشن نہیں ہوتی تو علیحدہ ٹیبل بنا کرنا، تو انفارمیشن جو ایڈیشنل انفارمیشن اسکیجولز میں دی ہوتی ہے شیڈولز میں۔ تو اس میں جو ہے نا پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا،
اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ رکھا گیا کہ اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر جو نا وہ ہیڈ ہوگا اور پریزیڈنٹ جو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا اور منسٹرز ہوں گے، اور وہ جو منسٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ کو آنسریبل ہیں۔ تو اس میں یونی کیمرل رکھا گیا کہ اس میں دو ہاؤس نہیں ہوں گے، جس طرح ہاؤس آف پیپل اور ہاؤس آف یونٹس تھا، ہم نے پہلے بات کی، یا سینٹ اور نیشنل اسمبلی۔ تو اس میں یہ کہا ایک ہی ہاؤس ہوگا، اس کو جو ہے نا وہ یونی کیمرل کو، ایک ہاؤس والے کو یونی کیمرل کہتے ہیں، اور اگر دو ہاؤسز ہوں جس طرح سینٹ اور نیشنل اسمبلی اسے بائی کیمرل کہتے ہیں۔ تو اس میں 300 سیٹیں رکھی گئی، 150 فرام، کیونکہ 1 یونٹ بن گیا تھا تو 150 جو ویسٹرن پاکستان کی اور 150 جو ہے نا وہ ایسٹرن پاکستان کی۔ اب یہ جو 150 ویسٹرن پاکستان والی ہیں، اس میں کیا کیا گیا کہ اس میں چاروں صوبے شامل تھے، یعنی کہ یہ کلیکٹیولی سندھ، بلوچستان، NWFP اور پنجاب چاروں کی ملا کر 150 ہیں، کیونکہ 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا۔ اردو اور بنگالی کو دونوں کو نیشنل لینگویج رکھا گیا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہے یہ دونوں ہیں، اور پریزیڈنٹ ول بی مسلم۔ اب گورنر جنرل سکندر مرزا بیکیم فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اب گورنر جنرل جو تھے نا اس وقت سکندر مرزا تھے پاکستان کے۔ تو جب یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس کانسٹیٹیوشن میں گورنر جنرل کی سیٹ کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ اس کی جگہ پر اس کا نام رکھ دیا پریزیڈنٹ۔ تو بندہ وہی رہا لیکن سیٹ چینج ہو گئی، جس طرح ہم نے 1858 میں پڑھا تھا کہ گورنر جو 1858 کا ایکٹ آیا تھا، گورنر جنرل کی جو پوسٹ ہے اس کو وائس رائے کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر گورنر جنرل کا نام رکھ دیا پریزیڈنٹ۔ تو پاکستان کے لاسٹ گورنر جنرل وہ سکندر مرزا، اس کے بارے میں یہ MCQ آتا ہے، اور سیکنڈ MCQ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے، تو یہ بھی سکندر مرزا۔ اور سکندر مرزا جو انہوں پہلے میجر جنرل بھی رہ چکے ہیں، یہ آرمی کے تھے۔ سکندر مرزا امپوز مارشل لاء آن دی نیم آف ایوب خان آن 7 اکتوبر 1958۔ تو سکندر مرزا نے بیسیکلی اس وقت پولیٹیکل سچویشن اس طرح جا رہی تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ سکندر مرزا نے ویسٹ پاکستان کا جو گورنر تھا وہ ڈاکٹر خان صاحب کو لگایا۔ ڈاکٹر خان صاحب جو وہ کانگریس مین تھے، اولڈ کانگریس مین ان کو کہا جاتا تھا، اور پاکستان بننے کے خلاف بھی تھے۔ تو جب ان کو ویسٹ پاکستان کا گورنر لگا دیا گیا تو بہت سے حلقوں نے ان پر اعتراض کیا۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ اس وقت ایشو جا رہا تھا جوائنٹ الیکٹوریٹ ورسز سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ ایسٹ پاکستان والے چاہتے تھے، بنگلہ دیش والے چاہتے تھے کہ پاکستان میں جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے، ان کو فائدہ تھا کیونکہ ان کی آبادی زیادہ تھی تو ان کو سیٹیں زیادہ مل سکتی تھی۔ لیکن ویسٹ پاکستان والے کہتے تھے کہ بھائی نہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا، آپ کی آبادی اپنے لحاظ سے اپنے سیٹیں جتنی جیتیں گی، ہم اپنے لحاظ سے جتنے جیتیں گے، تو دونوں جو ہے نا وہ وفاق میں گورنمنٹ بنا لیں گے اپنی پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے۔ لیکن ایسٹرن ونگ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک ہی الیکٹوریٹ ہو، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو۔ خیر یہ چیزیں چلتی رہی۔ پہلے جو ایسٹرن پاکستان کو سیپریٹ جوائنٹ الیکٹوریٹ رکھا گیا، اس پر اعتراضات بھی ہوئے، یہ پولیٹیکل سچویشن بگڑتی گئی۔ اور پھر ایک جو انسیڈنٹ ہوا، شاہد علی پٹواری ڈپٹی اسپیکر تھا نیشنل اسمبلی کا، اس پر جب ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو کم کرنے کی بات کی گئی ایسٹرن پاکستان کی سائڈ سے کہ ڈپٹی اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اختیارات کم کیا جائیں، تو وہاں پر جھگڑا شروع ہوا اور کسی نے جو ہے نا شاہد علی پٹواری کی جو ہے نا وہ کرسی اٹھا ماری، ان کے سر پر چوٹ لگی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے نا سچویشن اور بگڑ گئی۔ تو ڈاکٹر خان صاحب پر بھی اعتراض تھا، ایسٹ جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ والا انسیڈنٹ ہو گیا۔ تو حالات بگڑتے گئے، تو سکندر مرزا نے جو ہے نا انہوں نے کہا اس سے پہلے حالات باہر ہوں یا میری کرسی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑے تو میں جو ہے نا وہ مارشل لا لگا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ 7 اکتوبر کو جو ہے نا ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ وہ خود پریزیڈنٹ ہی رہے، اور جو ایگزیکٹیو اتھارٹی ہے، کافی جو ایگزیکٹیو کنٹرول ہے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو دے دیا گیا 7 اکتوبر 1958 کو۔ پھر اس ڈیکڈ کی بات کریں تو اس میں جو ہے نا فرسٹ 5 ایئر پلان بھی دیا گیا 1956 سے 1960 تک کا، پہلا 5 سالہ پلان تھا جس کو بہت سے ملکوں نے جو ہے نا وہ کاپی بھی کیا اس پلان کو۔
لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہ یہ پلان بعد میں پھر وہ 1970 آن ورڈ جس طرح کی سچویشن بنی تو ہمارے لیے پروف بنائے نہیں، یا وہ اس طرح کی سچویشن میں صحیح ثابت ہی نہیں ہوئے۔ تو 5 سالہ پلان تھا کہ ہم نے 5 سال میں کیا کیا ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، اکانومی کے بارے میں، ایجوکیشن، ہیلتھ، جینڈر، یہ وہ، تو ایک بڑا اچھا پلان تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم سے کیا تھا کہ پہلا 5 ایئر پلان کب دیا گیا۔ اس کے بعد جی ایوب ایرا کی بات کریں تو ایوب ایرا میں جو فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور سیکنڈ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے سکندر مرزا نے جب 7 اکتوبر 1956 کو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا، جب مارشل لا لگ جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو لے آؤں گا اور میری کرسی بچی رہے گی، وہ میرے مطابق ہی کام کرے گا، اینڈ اپرووڈ دی اپوائنٹمنٹ آف ایوب ایز CMLA چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ یہ بیسیکلی آرمی کا بندہ ہوتا ہے جس کو ایگزیکٹو اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو کنٹرول کو سنبھالے ملک کے۔ تو ایوب پرپوزڈ مرزا سکندر مرزا آن 20 ڈیپوزڈ سکندر مرزا آن 27 اکتوبر 1958 ان اے کو اینڈ بیکم پریزیڈنٹ۔ اب یہ ہوا کہ سکندر مرزا کو اب یہ تھا کہ ایوب خان جو ہے نا وہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کہ کہیں میری کرسی کو بھی نہ لے اڑے، تو انہوں نے 24 اکتوبر 1958 کو جو ہے نا ایوب خان کو پرائم منسٹر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن ایوب خان اس سچویشن کو دیکھ چکے تھے کہ اب سارا کنٹرول میرے پاس ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ سکندر مرزا بینگ اے پریزیڈنٹ مجھے ہٹا دے، تو انہوں نے کیا کیا کہ فل اتھارٹی لینے کے لیے سکندر مرزا کو ریموو کر دیا۔ اس طرح وہ 27 اکتوبر کو پاکستان کے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور پاکستان کے جو ہے نا وہ جو 7 اکتوبر والا مارشل لا اس کو کیری آن کیا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ہیلڈ این انڈائریکٹ ریفرینڈم آف ہز ٹرم ان پاور بائی الیکٹورل کالج آف 80,000 بیسک ڈیموکریٹس ود سمپل یس اور نو ٹو کوسچن ڈو یو ہیو کانفیڈنس ان دی پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے جب سکندر مرزا کو ریموو کر دیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک الیکٹورل کالج بنایا بیسک ڈیموکریٹس کا۔ اس کے بارے میں آپ نے یہ MCQ یاد کرنا کہ اس جو بیسک ڈیموکریٹس ایوب کا تھا سسٹم وہ کب آیا، کس ایئر میں آیا، اور اس میں کتنے بیسک ڈیموکریٹس تھے۔ یہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے۔ یہ والے بیسیکلی بیسک ڈیموکریٹس یہ تھے کہ یہ لوکل لیول پر کونسل وغیرہ ہوں گے، جس طرح ہم MP MLA اس وقت ڈائریکٹ الیکٹ کرتے ہیں آج، وہ اس سسٹم میں ایسا نہیں تھا۔ اس سسٹم یہ تھا کہ 80,000 جو وہ کونسلر وغیرہ ہوں گے لوکل سطح پر، ان کو الیکٹ کیا جائے گا، پھر وہ یہ 80,000 جو ہے نا وہ آگے نیکسٹ جو اسمبلی کے ریپریزنٹیٹیو ہے جو MP NA وغیرہ یہ ان کو الیکٹ کریں گے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے بیسک ڈیموکریٹ سے یہ کوسچن کیا، ریفرینڈم کروایا کہ ڈو یو ہیو کانفیڈنس ان دی پریزیڈنٹ، کہ کیا آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان پر ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو وہ تو ایک مینیپولیٹڈ سسٹم تھا کہ بیسک ڈیموکریٹس ہی سارے انہی کے تھے، تو انہوں نے سب 95.6% جو بیسک ڈیموکریٹس تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو پریزیڈنٹ پر ہمیں اعتماد ہے آپ پر، تو وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ نیکسٹ ہم بات کریں تو پاکستان ایوب خان کے ایرا کی بات کریں تو اس میں جو ہے نا پاکستان کی کیپٹل کو شفٹ کیا گیا فرام کراچی ٹو اسلام آباد 1960۔ تو آپ نے ایک چیز اب اس کے بارے میں 2-3 چیزیں آپ نے کور کرنی ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا کب اس کو اسلام آباد کو ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا گیا، کب اپروو ہوا، اور کب اسلام آباد فائنلی جو ہے نا وہ پاکستان کا وہ بن گیا کیپٹل، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ اسلام آباد کو جب ڈکلیئر کیا گیا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر انفراسٹرکچر یہ وہ ساری چیزیں تعمیر ہونے والی تھیں، تو آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی کہ فائنلی کب شفٹ ہوئی۔ یہ تو شفٹ کا انہوں نے کیا تھا نا، اعلان کیا تھا، فائنل شفٹنگ کب ہوئی یہ آپ نے ہم سے کچھ سرچ کرنا، یہ آتا ہوتا ہے۔ انڈس واٹر ایگریمنٹ ہوا ان کے دور میں 19 سپتمبر 1960 میں، یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے MCQs میں۔ تو بیسیکلی وہ 1948 والا جو واٹر ڈسپیوٹ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو بعد میں تو انڈیا نے واٹر کو کھول دیا تھا 1948 کے بعد، لیکن پاکستان نے یہ پھر سوچا کہ اس طرح کی یہ پرابلم تو ہوتے رہیں گی، اور انڈیا نے یہ چیزیں بعد میں ہوتی رہیں 48 کے بعد، کبھی روک دیا کبھی جو نا پانی کھول دیا۔
تو پھر ورلڈ بینک کی تعاون سے جو ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس کو انڈس واٹر ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے ویسٹرن ریورز جو ہے نا وہ پاکستان کو مل گئے، جس میں چناب، جہلم اور سندھ یہ پاکستان کے حصے میں آئے، اور راوی، بیاس، ستلج وغیرہ جو ہے ایسٹرن ریور وہ انڈیا کے حصے میں آئے۔ تو یہاں پر 2-3 کوسچنز آتے ہوتے ہیں۔ ایک کوسچن تو یہ آتا ہوتا ہے کہ انڈس واٹر ایگریمنٹ کس ڈیٹ کو ہوا، کس ایئر کو ہوا، اور اس میں پاکستان کو کون کون سے ریورس ملے، انڈیا کو کون کون سے ملے، اور جو ایک اور کوسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میڈیشن کس نے کی، تو یہ میڈیشن ورلڈ بینک نے کی۔ 1961 کی بات کریں تو 16 سپتمبر 1961 کو ایوب کے دور میں سپارکو بنی، اور اس کے جو پہلے جو فاؤنڈر تھے یا اس کے جو پہلے جو چیئرمین تھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ تو کانسٹیٹیوشن آف 90 یہ ایم سی کیوز بھی امپورٹنٹ ہے سپارکو والا۔ اس کے بعد ہم بات کریں کانسٹیٹیوشن آف 1962 کی، تو کیونکہ پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ تو اس کے اندر مرزا نے ایبروگیٹ کر دیا تھا، مارشل لا لگ گیا، تو انہوں نے یہ کہا کانسٹیٹیوشن آف 1966 میں فارمڈ اے کمیشن انڈر دی، جب یہ پریزیڈنٹ بنے ایوب خان صاحب تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا انڈر دی ایکس چیف جسٹس شہاب الدین آن 17 فیبرری 1960 ٹو فریم نیو کانسٹیٹیوشن، کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں نیا، اس کی یہ نیچر ہوگی، تو اس کا جو ذمہ ہے وہ لگایا گیا چیف جسٹس شہاب الدین جو ایکس چیف جسٹس تھے۔ تو یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے کہ 17 فیبرری 1960 کو یہ جو کمیشن بنایا گیا، تو یہ کمیشن نے رپورٹ پیش کی، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، تو فائنلی جو کانسٹیٹیوشن وہ 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ آپ نے جو یہ جو ڈیٹ ہے اس کو یاد کرنا، 8 جون 1962 کو۔ کی فیچرز کی بات کریں تو اس میں 8 جون 1962 کو یہ نافذ کیا گیا۔ آرٹیکلز اس کے 250 ہیں، پارٹس اس کے 12 ہیں، اور شیڈولز اس کے 3 ہیں۔ اب تینوں کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز جو نا وہ کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے، بڑی بار ایم سی گزار چکا ہے، آرٹیکلز کا۔ 234 آرٹیکل تو 1956 میں تھے، 250 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں، اور 280 آرٹیکل جو ہے نا وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اس میں پروونسز کو اتنی آٹونومی نہیں دی گئی کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم تھا، اور اس میں جو یونٹی فارم آف گورنمنٹ ٹائپ بنائی گئی، اور اس میں پروونسز کو اختیارات نہیں دیے، پروونسز ویک تھے، سینٹر اسٹرانگ تھا۔ بیسک ڈیموکریٹ سسٹم اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جو کہ آلریڈی پہلے ہی جو 1958 یا 9 میں اس نے کیا تھا ایوب نے۔ تو اس میں بھی یونی کیمرل پارلیمنٹ تھی۔ اب یہ بھی ہم سے کچھ آتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو تھا وہ یونی کیمرل تھا یا بائی کیمرل تھا، یہ 56 اور 62 دونوں میں یونی کیمرل سسٹم تھا۔ اور سینٹ کے بارے میں ہم سے کچھ آتا تھا کہ سب سے پہلی دفعہ سینٹ کب انٹروڈیوس کروایا گیا، یعنی کہ سیکنڈ ہاؤس بائی کیمرل، تو وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں تھا۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ساورنٹی بلانگ ٹو اللہ، اسلامک پروویژنس وہاں پر کچھ دی گئی کہ اسلام کے مطابق یہ چیزیں ہوں گی، اور اسلامک کاؤنسلنگ کمیشن ایک بنایا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم ریفارمز کی بات کریں ایوب کے ایرا کی، تو اس میں سیکنڈ 5 ایئر پلان دیا گیا 1960 سے 65 تک۔ اور اکنامک ریفارمز کی بات کریں تو اس میں کیپٹلزم، جو ایوب کا سسٹم تھا وہ بیسیکلی کیپٹلزم بیس پر تھا، اور جو بھٹو کا سسٹم تھا وہ سوشلزم پر بیس کرتا تھا۔ کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے، تو ایوب کی جو ڈاکٹرین تھی وہ یہ تھی کہ کہتا کہ غریبوں کو دینے سے کچھ نہیں ہوگا، سبسڈی اور پیسے، کیونکہ ان کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے نا وہ فیور کرتے ہیں رچ فیملیز کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی، اور وہ انڈسٹری لگائیں گے تو غریب لوگوں کے لیے اور جاب کریٹ ہوں گی، مینس جاب کریشن ان کا جو ہے نا وہ بیسک ایجنڈا تھا۔ تو انہوں نے پھر نا ان کا زیادہ تر تھا سرمایہ دارانہ نظام پر فوکس تھا، کیپٹلزم پر، کہ ہم جو سرمایہ داروں کو سپورٹ کی جائے، ان کو زیادہ فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو۔ لیکن بھٹو صاحب اس کے بالکل ریورس تھے، تو یہ ہم بعد میں بھٹو والے ایرا میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔
ایگریکلچر ریفارمز لائی گئی انہوں نے. تو ان جو اریگیٹڈ لینڈ ہے جن کو نہر کا پانی لگتا ہے وہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ویسٹرن پاکستان میں بہت زیادہ لینڈ لاڈس تھے، یعنی کہ پوری جو زمین ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. تو بہت دفعہ ریفارمز کا وہ کہا بھی گیا، لیکن وہ بڑا ایک مافیا تھا تو اس کو کرنا بڑا مشکل تھا. تو ایوب نے یہ فرسٹ ٹائم ڈکلیئر کیا کہ جو اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ پاکستان 500 سے زیادہ جو کسی کے پاس اریگیٹڈ لینڈ نہیں ہوگی، ایسی زمین جو کہ بنجر نہ ہو، جس کو نہری پانی لگتا ہو، وہ 500 سے زیادہ کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا. اب اس وقت جو لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ میں تھی، قانون بنایا گیا کہ 500 ایکڑ سے زیادہ جس کے پاس بھی زمین ہے وہ دے دی جائے گی ان کے مزاروں کو. مزارے جو ٹھیکے پر وہ لیتے ہیں نا کسی کی زمین، یعنی کہ زمین کسی کی ہے لیکن وہ اس پر خود کاشت کر رہے ہیں وہ رینٹ پے کرتے ہیں، تو اسے ہم مزارے کہتے ہیں یا ٹیننٹس کہتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ 500 سے زیادہ جس کی زمین ہوگی نا، جس لینڈ لارڈ کے پاس، اس سے 500 سے اوپر جتنی زمین ہوگی وہ اس کے مزاروں میں تقسیم کر دی جائے گی اور مزاروں کے نام کر دی جائے گی. اب یہ سٹیپ جو ہے نا وہ بڑا ایک ٹف سٹیپ تھا، کیونکہ ایگریکلچر لینڈ لارڈ سے ان کی زمین واپس لینا اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. اب بیرن لینڈ کی بات کی جائے تو بیرن لینڈ کی یہ لمٹ رکھی گئی کہ 1000 ایکڑ سے زیادہ. بیرن لینڈ وہ جو بنجر زمین ہے 1000 سے زیادہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ بیرن لینڈ یعنی کہ بنجر زمین نہیں رکھ سکتا. سوشل ریفارمز کی بات کریں تو اس میں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 بنایا گیا. یہ بہت ہی فیمس ہے، کئی دفعہ ہم سے گزار چکا ہے کب یہ مسلم فیملی آرڈیننس کیا گیا. 1961 میں کیا گیا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پہلے جو میرج تھی نا وہ رجسٹر نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اینشنٹ ٹائمز میں، بعد میں آہستہ آہستہ اسلام کے شروع دور میں، اس کے بعد پھر ایون مغل دور میں، وہاں پر یہی تھا کہ جو پبلکلی چیز ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. لیکن 1961 میں کہا گیا کہ جو یونین کونسلز ہوگی وہاں پر میرج کو رجسٹر کروایا جائے گا. جو اکثر جو رجسٹرار ہوتے ہیں شادی کے، جو مولوی ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے. تو یہ 1961 میں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ میرج رجسٹریشن ان یونین کونسلز. اور پھر یہ کہا گیا کہ فیملی آرڈیننس 1961 میں کہ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ پہلی وائف سے اجازت لے گا. اگر پہلی وائف اجازت دے گی تو پھر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتا. آربیٹریشن کونسل بنائی گئی. آربیٹریشن کونسل اس لیے بنائی گئی کہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے وغیرہ یہ وہ، تو اس کو ڈیورس سے بچنے کے لیے نا ان کو تھوڑا سا وہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، آربیٹریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ 1965 کے الیکشنز ہوتے ہیں جس میں یہ انڈائریکٹ الیکشنز تھے، جس میں 2 جنوری 1965 کو جو ہے نا ہوئے بیسک ڈیموکریٹس کے. تو اس میں بھی جو ہے نا وہ عوام ڈائریکٹلی اپنے ریپرزینٹیٹیو کو جو اسمبلی میں بیٹھتے تھے ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں کر رہی تھی، بلکہ بیسک ڈیموکریٹس کو الیکٹ کر رہی تھی. جس طرح آج ایم پی ایم این اے کو ڈائریکٹ ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، ایسے نہیں تھا. وہاں پر مڈل مین تھا کہ پہلے آپ نے بیسک ڈیموکریٹ کو کرنا ہے الیکٹ، جو کاؤنسلر وغیرہ ہوں گے، اور پھر وہ کاؤنسلر مل کر، جس طرح لوکل گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ سارے کاؤنسلر مل کر کیا کرتے ہیں، چیئرمین آف دا یونین کونسل کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور چیئرمین آف دا یونین کونسل مل کر جو ہے نا وہ ناظم کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور سارے ناظم جو ہے نا وہ مل کر ضلعی ناظم کو انتخاب کرتے ہیں، جس طرح یہ مشرف دور میں ہوا تھا. تو اسی طرح کا ایک سیٹ اپ تھا. انڈائریکٹ الیکشن سے 1965 2 جنوری کو ہوئے. فاطمہ جناح اور ورسز ایوب خان تھے. تو یہ بیسیکلی کنونشن مسلم لیگ ورسن کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھی. تو اس میں جو ہے نا وہ ایوب جو ہے نا وہ بیسیکلی جیت گیا کیونکہ وہ آلریڈی گورنمنٹ میں تھے. تو فاطمہ جناح کے ساتھ جو نا، فاطمہ جناح کو تو ایون ریلیجیس پارٹیز نے بھی سپورٹ کیا، لیکن کیونکہ ریلیجیس پارٹیز تو آلریڈی اس کے خلاف تھے کہ وومن جو ہے نا پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے بھی اس چیز پر سپورٹ ان کو کیا اور کچھ نے اعتراض بھی کیا. لیکن بہرحال یہ 1965 کا جو الیکشن تھا وہ ایوب خان جیت گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ بڑی سطح پر جو ہے نا وہ بڑی ریگنگ ہوئی، یعنی کہ دھاندلی ہوئی، اور ایوب خان اس وجہ سے جو ہے نا وہ جیت گئے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا الیکشنز کے بارے میں ایک ایم سی کو آتا ہوتا ہے جو آپ نے لازمی سرچ کرنا ہے.
جو میں آپ کو کہتا ہوں ایم سی کیوز آپ نے سرچ کرنا، اٹ مینس کہ آپ نے کرنا اس کو اپنے نوٹس میں بنانا ہے، اور آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ جب کریں گے تو وہ اس کو لانگ ٹرم یاد رہ جائے گی۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ جب 1965 کا الیکشن ہوا تو اس وقت یہ کون تھا، یہ ان کا جو الیکشن سمبل جو تھا فاطمہ جناح کا وہ کیا تھا، اور ایوب خان کا کون تھا، ٹھیک ہے جی، جو نشان ہوتا ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کا، تو وہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے، وہ یہ پیپر میں آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں انڈو پاکستانی وار 1965 6 سپتمبر سے 23 سپتمبر تک ہوئی، اس کو کیونکہ یہ کشمیر کے پرسپیکٹو میں ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ جب کشمیر کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا کہ 6 سے لے کر 23 سپتمبر تک 1965 کی جو وار ہوئی ہے، اور جب یہ وار ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک تاشکنڈ ڈکلیریشن 1966 ہوا۔ تاشکنڈ ڈکلیریشن بیسیکلی یہ تاشکنڈ کے شہر ازبکستان میں ہوا۔ اس وقت جو ہے نا وہ ازبکستان وہ پارٹ آف یو ایس ایس آر تھا۔ جب یو ایس ایس آر 1991 کو ٹوٹی تو اس کا وہ ان کا کلیپس ہوا، تو پھر اس کے نتیجے میں جو جتنی بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ آزاد ہو گئیں۔ تو تاشکنڈ ڈکلیریشن جو ہے نا وہ بیسیکلی ہوا ہے لال بہادر اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس میں بیسیکلی جو چیز کی گئی ہے وہ ایک کوسچن آتا ہوتا ہے، ایک تو یہ آتا ہے کہ 10 جنوری 1966 کو یہ ڈیٹ آتی ہے، پھر کہاں پر ہوا، تاشکند میں ہوا۔ تیسرا یہ آتا ہے کہ اس کو میڈییٹ کس نے کیا، اس کو میڈییٹ کیا جس طرح 1960 کا جو انڈس واٹر ایگریمنٹ تھا، سندھ طاس معاہدہ، اسی وہاں پر ورلڈ بینک نے میڈییٹ کیا، یہاں پر روس نے میڈییٹ کیا۔ تو آپ نے روس کے پریزیڈنٹ کا نام یاد کرنا، یہ جو اس وقت اس میں شامل تھا، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی تھا اس کا نام یاد کرنا۔ اس کے بعد جی لال بہادر شاستری جو ہے نا وہ بیسیکلی تھے انڈین سائڈ سے تاشکنڈ ڈکلیریشن میں، اور پاکستانی سائڈ سے تھے ایوب خان، اور اس کو میڈییٹ کیا رشیا نے۔ مومنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں تو اس میں جو ہے نا بھٹو صاحب جب ڈکلیریشن ہوا تو بھٹو واز فارم منسٹر اینڈ ہی ریزائنڈ ایز اے پروٹیسٹ آن تاشکنڈ ڈکلیریشن اینڈ اسٹارٹڈ موومنٹ اگینسٹ ایوب۔ تو بھٹو صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جس طرح ساری عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایوب خان صاحب جو ہے نا وہ تاشکنڈ ڈکلیریشن کرنے گئے ہیں تو کشمیر کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا، پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ملے گا۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ تاشکنڈ ڈکلیریشن میں تو کشمیر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا ایوب خان صاحب کے خلاف، اور جو اس وقت فارم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی ان سے ناراض ہوئے، انہوں نے بھی پروٹیسٹ میں شامل ہوا اور فارم منسٹری سے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے پھر جو ہے نا وہ 1967 میں یہ جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے یہ ایم سی کو لازمی کور کرنا ہے، جو ہے نا اس کا اس میں ایک ایم سی کو آیا تھا کہ پیپل پارٹی کس شہر میں جو اس کی بنیاد رکھی گئی، تو آپ نے یہ ایم سی کو سرچ کرنا۔ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ آپ سرچ کر لیں، کیونکہ یہ آیا ہوا ہے، تو اگر آپ کر لیں سر تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اگرتلا کانسپریسی کیس 1961 میں 1968 میں ہوا، جس میں مجیب الرحمان جو عوامی لیگ جو ایسٹ پاکستان ونگ سے تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کے وہ ایک کانسپریسی کیس تھا۔ پھر جو ملٹیپل جو فیکٹرز تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ سیکنڈ مارشل لاء کی طرف جو موو کیا، اور ایوب کو جو ہے نا وہ بیسیکلی عہدے سے ریزائن دینا پڑا، ان فیکٹرز میں جو ہے نا بھٹوز کا ذوالفقار علی بھٹو کا جو نیریٹو تھا تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بارے میں، پھر اس نے پاکستان پیپل پارٹی بنا لی تھی، وہ بھی ایوب کے خلاف تھی۔ مجیب الرحمان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی ایسٹرن پاکستان کے جو وہ لیڈر تھے، اور کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ فرق تھا، تو وہ سمجھتے تھے، بنگالی سمجھتے تھے کہ سارا جو را میٹیریل ہے جو ایسٹرن پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا لگتا ہے آ کر ویسٹرن پاکستان میں، یعنی کہ پروڈیوس ہم کریں اور ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو۔ تو ایک دفعہ جب مجیب الرحمان صاحب جب اسلام آباد میں آئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ
سڑک پر جو ہے نا وہ سونگ کر کہا کہ مجھے اس روڈ سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے. یعنی کہ پٹسن جو ہے نا وہ ایسٹرن پاکستان میں بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اس کی ساری کمائی جو ہے نا وہ ادھر اس روڈ پر لگی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسٹرن پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا, وہاں سے سب کچھ لیے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ویسٹرن پاکستان میں لگائی جا رہے ہیں. پھر میس موومنٹ ایوبس ایرا اینڈڈ, یعنی کہ وہ جتنی موومنٹ تھی تاشکند ڈکلریشن کے وجہ سے کہ کشمیر پر کوئی مدعا ہی نہیں اٹھایا گیا, تو ان سبھی چیزوں نے جو ہے نا وہ ایوب کو ان کے عہدے سے ریموو کر دیا. اور انہوں نے پھر یہ کنٹرول جو ہے نا اپنا اس چیز کا, ملک کا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت کے جنرل جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل یحییٰ خان, ان کو دے دیا گیا آن 25 مارچ 1969 کو. اس کے بعد یہ سیکنڈ مارشل لاء کا ایرا شروع ہو جاتا ہے. یحییٰ خان نے جو مارشل لاء لگایا 25 مارچ 1969 کو, تو کیونکہ ملک کا جو کنٹرول ہے وہ ایوب نے ان کے ہاتھ کر دیا تھا. حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے, سویلین لیڈرشپ ہے نہیں تھی, تو پھر مجبوراً جو ہے نا وہ آرمی کو ہی کنٹرول کرنا پڑا. اب وہاں پر جو مارشل لا لگ چکا تھا تو کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو گیا تھا, تو اب ٹیمپرری ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جس کے مطابق جو ہے نا وہ کہا گیا کہ لیگل فریم ورک آرڈیننس جو ہے نا وہ 1969 جسے ہم کہتے ہیں یہ بنایا گیا, جس کے مطابق یہ ٹیمپرری کانسٹیٹیوشن تھا کہ اب گورنمنٹ کے افیئرس کو کیسے چلانا اور پھر نئے الیکشنز بھی کنڈکٹ کروانے ہیں. اور پھر جو اسمبلی بنائی گئی اس کو یہ ٹارگٹ بھی دیا گیا کہ آپ نے جو ہے نا ود ان 3 منتھس الیکشن بھی کنڈکٹ کرانے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی طرف بھی موو کرنا ہے, ادروائز یہ اسمبلی جو ہے نا وہ ریموو کر دی جائے گی. تو الیکشنز آف 1970 یہ پہلے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کافی دفعہ کوسچن آ چکا ہے کہ پاکستان کے پہلے فرسٹ جنرل الیکشنز کون سے تھے, تو یہ 1970 تھے. تو اس میں سبھی کو جو ہے نا وہ رائٹ ٹو ووٹ ملا, اور انہوں نے جو ہے نا وہ جب ووٹ کیا تو یہ بیسیکلی دو بڑی جماعتوں کے درمیان الیکشنز تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ویسٹرن پاکستان میں زیادہ تھی پاپولر, اور ایسٹرن پاکستان میں عوامی لیگ پاپولر تھی. تو یحییٰ خان جو ہے نا وہ انہوں نے بھٹو کو سپورٹ کیا اینڈ ٹرانسفر پاور ٹو بھٹو. اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب الیکشنز ہو گئے تو الیکشنز میں ایسٹرن ونگ میں تو بالکل ہی شیخ مجیبر الرحمان نے یعنی کہ عوامی لیگ نے سویپ کر دیا, عوامی لیگ نے سویپ کیا. لیکن ویسٹرن ونگ میں بھی عوامی لیگ نے شیخ مجیبر الرحمان نے سیٹیں لیں کافی, اور لیکن اگر اوورال میجورٹی میں دیکھا جائے ویسٹرن پاکستان میں تو پیپلز پارٹی کی بنیاد انہوں نے سیٹیں زیادہ لی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے میجورٹی سیٹیں جیتی ہیں اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا رائٹ دے دیا جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں. آرمی خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسٹرن پاکستان کو جو ہے نا وہ پاور میں لایا جائے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ زبردستی جو ہے نا وہ یحییٰ خان نے جو ہے نا بھٹو کو کنٹرول دے دیا, اور بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم, تو اس طرح کا ایک نعرہ لگا تھا. تو آرمی نے اس کو پاور, تو یہ چیز اس چیز نے بھی جو ہے نا وہ بنگالیوں کے درمیان ایسٹرن پاکستان میں ایک سینس آف ڈیپریویشن, ایک محرومیت کو جنم دیا. پھر 6 پوائنٹ آف شیخ مجیبر الرحمان کی بات کریں تو اس میں شیخ مجیبر الرحمان نے 6 پوائنٹ دیے, آئی تھنک 1968 میں تھے, آپ کنفرم کر لیجئے گا. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک تو پروونسز کو آٹونومی دی, یعنی کہ حکومت کی آگے ڈیمانڈز رکھی گئیں. ایک تو پروونسز کو آٹونومی دی جائے, ایسٹرن پاکستان اور ویسٹرن پاکستان جتنے صوبے ہیں ان میں جو ہے نا صوبوں کو آٹونومی دی جائے, اختیارات دیے جائیں زیادہ سے زیادہ. سیپریٹ اکاؤنٹ فار فارن ایکسچینج, انہوں نے کہا جی کہ دونوں ونگ کے لیے, ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ دونوں کے لیے فارن ایکسچینج کی جو اکاؤنٹ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, پورے ملک میں فارن ایکسچینج اکاؤنٹ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ جو بنگالی باہر سے کما کر بیچ رہے ہیں وہ ایسٹ پاکستان میں آئے, اور جو ویسٹرن پاکستان کے کما کر بیچ رہے ہیں وہ ادھر آئے, یعنی کہ ایک ہی ملک میں دو پیرالل سسٹم چلنے کی انہوں نے جو وہ کہا, دیٹ واز ناٹ پاسبل. پھر انہوں نے کہا کہ سیپریٹ فارن ریزرو, جو جتنے فارن ریزروز ہیں, فارن ریزرو سے مراد ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے جو فارن ریزرو ورلڈ بینک میں اگر سمپل لینگویج میں بات کر لیں تو جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا, جب ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں تو اس میں ایک سیکیورٹی دی جاتی ہے ایڈوانس کے طور پر, ایک رینٹ ایڈوانس. تو اسی طرح کا جو سیپریٹ فارن ریزرو ہے جو انٹرنیشنل جو ورلڈ بینک میں یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے, وہ بھی دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا سیپریٹ ہو.
یہ بھی ایک بڑی سیدھی سیدھی بات تھی کہ ہمیں علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا جو سیپریٹ فورسز ہے، اب فورس کبھی بھی سیپریٹ نہیں ہوتی، فورس کا کام ہوتا ہے پورے ملک کی باؤنڈری کو تحفظ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بنگالی ملیشیا ٹائپ جو ہے نا وہ اس کی اجازت دی جائے، ہم ایک اپنی علیحدہ فورس بنا لیں۔ پھر انہوں نے کہا ٹریڈ انڈیپینڈنس، کہ ایسٹ پاکستان اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ٹریڈ کر سکے۔ اب دیکھیں جو ٹریڈ ہے، کمیونیکیشن ہے، ڈیفنس ہے، فارن آفس ہے، اس کا اختیار تو وفاق کے پاس ہوتا ہے، یہ صوبوں کو نہیں دیا جاتا۔ صوبے انٹرنل ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پنجاب کے پی کے سندھ، یا اس وقت جب تھا ایسٹ پاکستان، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اپنی مرضی سے وفاق کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ معاملہ تو پھر سینٹر میں آ جاتے ہیں، وفاق میں آ جاتے ہیں۔ تو مجیب الرحمان نے کہا جی ٹریڈ کو بھی انڈیپینڈنس دی جائے۔ اور کلیکشن آف ٹیکسز ہے، انہوں نے کہا جی جو کلیکشن آف ٹیکسز ہے یہ بھی بیسیکلی دونوں ونگز کی، ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ کی سیپریٹ ہونی چاہیے، ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، آپ اپنی کریں۔ تو یہ سارے کے سارے پوائنٹ جو تھے نا وہ ان کا کہنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھائی ہمیں سیپریٹ کر دو، ہمیں ایک جو نا وہ علیحدہ ملک بنا دو۔ تو جو کہ فائنلی جب یہاں پر ایک ایونٹ رکھتا ہے کہ 1970 میں جو ہے نا وہ 1 یونٹ کو بریک کر دیا، یہ آپ نے ایم سی کو جو ہے نا وہ لکھ لینا کہ 1970 میں جو ہے نا وہ 1 یونٹ کو ختم کر دیا گیا، اور جو پھر اگین چاروں صوبے جو ہے نا وہ بن گئے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے جو ویسٹرن ونگ میں۔ تو 1971 فال آف ڈھاکہ کی بات کریں تو اس میں فیکٹرز تو بہت زیادہ تھے۔ ایک تو تھا انڈین ورسز پاکستان کے، انڈیا اور پاکستان کے تقریباً 1000 کا ڈسٹنس تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کا، یعنی کہ پاکستان کے بعد انڈیا آتا، پھر 1000 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے بعد بنگالی آتے ہیں، بنگلہ دیش آتا تھا۔ تو اتنے بڑے دور ایریا کو مینیج کرنا، گورن کرنا، اٹ واز کوائٹ جو ہے نا اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس نہیں تھے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی انڈیا کی پینیٹریشن تو ہونی تھی، وہاں پر ان کی ایجنسیز اور را اور بھی مکتی باہنی کا جو ایک فیمس ہے جو اس کی تھی آپ کہہ لیں ایک تنظیم جو بنگالیوں کی، جن کو سپانسر کر رہا تھا انڈیا۔ تو پھر اگین یہ BLA اینڈ را، بنگلہ دیش لبریشن آرمی اور را، ان دونوں نے مل کر جو پاکستان آرمی کے خلاف پروپوگنڈا بھی کیا، اور پھر وہاں پر پاکستان آرمی نے آپریشن کیا، آپریشنز جو ہے نا وہ وار کی شکل میں کنورٹ ہو گیا۔ اب وہاں پر ایلیگیشنز پاکستانی فورسز کے خلاف بڑی وہ نفرت بھر دی گئی ان کے بنگالیوں کے دلوں میں، اور پھر یہ بھی بلیم لگا، اس میں سچ ہے یا جھوٹ یہ تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے وہاں پر بہت ظلم کیا، اور ایون ریپ کیسز فلاں فلاں ساری چیزیں رپورٹ ہوئی۔ تو وہ اور آپریشن جو کیا وہ بھی اپروپریٹ ٹائم پر نہیں تھا، لیکن وہ آپریشن بھی کنٹرول نہیں، اور سچویشن جو ہے نا وہ وار کی صورت میں بدل گئی، اور انڈیا بھی اس چیز کو سپانسر کر رہا تھا۔ تو فائنلی اگر ہم دیکھیں تو 16 دسمبر 1971 کو جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش سیپریٹ ہو گیا، یعنی کہ ایک علیحدہ کنٹری بن گیا۔ اس کو وار آف 1971 بھی کہتے ہیں، یا فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر 1971۔ تو اگر ہم اس کی ڈیپریویشن کی بات کریں تو کسی حد تک جو بنگالی ٹھیک بھی تھے، کیونکہ ان کو بے شمار رائٹ سے محروم رکھا گیا۔ اب یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو 1965-67 کی شاید رپورٹ ہے کہ اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ٹوٹل آئی تھنک 29 تھے، اس میں صرف ایک جو رہا وہ بنگالی لیفٹیننٹ جنرل تھا۔ بیوروکریسی میں، ایلیٹ بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری وغیرہ کبھی کسی جو بنگالی کو وہ نہیں فیور دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر جتنا آتا تھا وہ بنگال کا جتنا را میٹیریل تھا وہ سارا آ کر ویسٹ پاکستان میں لگتا تھا، تو وہاں پر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، ویسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی۔ اور پھر لینگویج ایشوز آ رہے تھے، پھر اختیارات کے ایشو آ رہے تھے، بے شمار جگہوں پر ہمارے سیاستدان غلط بھی تھے۔ تو خیر پھر وہی ہوتا ہے جو کہ قوموں کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ اینڈ پر جو ہے نا وہ پھر سیپریشن ہی ہوتی ہے۔ تو یہ فائنلی پھر جو ہے نا بنگلہ دیش نے 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا۔
تو کازز میں اسے وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1600 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس تھا، لینگویج ایشوز تھے، ڈومیننس ویسٹ ونگ ان ملٹری اینڈ بیوروکریسی، انڈین انوالومنٹ تھی، اکنامک ڈسپیرٹی تھی، دونوں میں اکنامک ڈیولپمنٹ سیم نہیں تھی، آپریشن سرچ لائٹ جو 26 مارچ سے مئی 25 1971 تک کیا گیا، ان کے خلاف جو کہ انڈین اسپانسرڈ تھے بنگالی، ان کے خلاف کیا گیا، لیکن سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، تو آپ نے یہ چیزیں کر لینی ہے کور، آئی تھنک آپ کو تھوڑا بہت کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو جو بھی باقی چیز ہیں، اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ نیکسٹ لیکچر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔